اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحابت کے متعلق عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں غریب انسانوں کی خدمت کرنا اور اپنے مال سے ان کو کچھ عطا کرنا اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج پہ گیا، مکہ مکرمہ پہنچا تو حتیم کعبہ میں مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا۔ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ واپس جاؤ بغداد، اور بغداد کے فلاں محلے میں ایک مجوسی رہتا ہے، اس کو میرا سلام کہنا۔ جب عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ مجھے نیند سے بیدار ہوا تو میں نے لا حول ولا قوت پڑھا کہ ایک مجوسی آدمی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سلام کہہ رہے ہیں، یہ کوئی شیطانی وسوسہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے وضو کیا، نوافل شروع کیے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ مجھے اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی اور دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ واپس بغداد جاؤ اور جا کے بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب حج سے واپس لوٹا تو میں نے وہ محلہ تلاش کیا، اور محلہ تلاش کرنے کے بعد وہ بہرام مجوسی کا پوچھا تو گھر مجھے معلوم ہوا، اس سے ملا تو میں نے اس مجوسی سے کہا کہ آپ نے زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک ایسا عمل کیا جس کو میں نیکی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی تھی۔ میں نے اپنے 4 بیٹوں کی شادی 4 بیٹیوں سے کر دی، تو میری نظر میں یہ بہت بڑی نیکی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ بہن کی بھائی کے ساتھ شادی کرنا، لا حول ولا قوت پڑا۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی بات؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ میں نے اپنی ایک بیٹی سے خود نکاح کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو بڑی اپنی بیٹی سے نکاح کرنا یہ کہاں کی نیکی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ وہ کچھ اور بیان کیجئے۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ آگے سنیے تو صحیح کہ میں نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا، شادی کی، اور جب عروسی کی رات کے لیے میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے دروازے پہ دستک آئی، ایک عورت آئی، اس نے بولا کہ میں نے چراغ جلانا ہے۔ تو بہرام مجوسی کہتا ہے کہ میں نے اس کا چراغ جلا کے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، وہی عورت بوجھے چراغ کے ساتھ آئی، کہنے لگی میرا چراغ بجھ گیا ہے، میں نے دوبارہ جلانا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی چراغ جلا کے دیا، دروازہ بند کیا، پھر دستک آئی، تیسری بار بھی وہی عورت تھی بجھے چراغ کے ساتھ کہ میرا چراغ بجھ گیا ہے، میں نے دوبارہ چراغ جلانا ہے۔ تو بہرام مجوسی کہنے لگا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ چراغ کے بہانے میرے گھر میں کوئی چوری کی نیت سے یا کوئی جاسوسی کی نیت سے آتی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیسری مرتبہ چراغ جلا کے دیا اور میں دبے پاؤں
اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا کہ دیکھتا ہوں یہ عورت کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، اور بچے کہنے لگے کہ امی جی آپ کچھ لے کے چیز نہیں آئی۔ تو بچوں کی ماں کہنے لگی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اس بات سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، وہ بھی ایک خدا کا دشمن مجوسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں۔ عبداللہ بن مبارک اس مجوسی کی باتیں غور سے سن رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن مبارک فرماتے وہ مجوسی کہنے لگا کہ میں نے اس بچوں کی اور اس عورت کی گفتگو سنی، میں اپنے گھر آیا اور بہت سارا سامان خرد و نوش کا میں لے کر اس عورت کے گھر پہنچا، اور اپنے ہاتھوں سے ان بھوکے بچوں کو، یتیم بچوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو یہی عمل جو ہے تو نے کیا ہے کہ یتیم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا پسند آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی وجہ سے تم کو سلام بھی بھیجا ہے۔ جب بہرام مجوسی نے یہ سنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ عمل بڑا پسند آیا ہے، تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ فوراً اس نے کہا کہ عبداللہ مجھے کلمہ بھی پڑھا دو، اور جب کلمہ پڑھا تو وہ بیہوش ہو گیا، اور اسی حالت میں ہی عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سخاوت کیا کرو، سخاوت ایک ایسا عمل ہے جو دشمن کو محبوب کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ لوگوں سخاوت کیا کرو، کہ سخاوت ایک ایسا عمل ہے جو دشمن کو بھی محبوب کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ مجوسی خدا کا دشمن تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو کھانا کھلایا، سخاوت کی، یتیموں پہ کر مہربانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اپنا محبوب بنا دیا، کلمہ بھی عطا کیا اور جنت بھی عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سخاوت کرنے کی